سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ عقل کو سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آئے پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ آخر سرکار نے فرمایا ہے انفذو جیش اسامہ تھا کہ اسامہ کے لشکر کو بھیج دو۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حکم جاری فرمایا کہ تم سارے چلے جاؤ۔ پھر وہ لشکر گیا، واقعتاً اس کا فائدہ ہوا جو محبوب علیہ السلام کے فرمان میں تھا۔ لشکر رک جاتا، نہ جاتا تو شاید شام کے مقدر میں دین کبھی بھی نہ ہوتا، شاید کئی سالوں تک وہاں دین کا جھنڈا نہ لہرا سکتا۔ کہ جب ان کو خبر پہنچی کہ سرکار نے ہمارے لیے لشکر بھیجا تھا مگر رستے میں رک گیا اور خود وصال فرما گئے، تو ان کو بہت غصہ تھا لشکر بھیجنے کا۔ مسلمانوں کے نبی جاتے وقت بھی ہمیں مروانے کی تیاری کر کے گئے، اب وہ تو رہے نہیں، اب ہمیں کون پوچھے گا، اب ہماری طرف کون آئے گا۔ باقاعدہ شام والوں نے جشن منانے کی تیاری شروع کر دی کہ اپنے نبی کی وفات کی وجہ سے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب معاذ اللہ وہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ شام کی سرحدوں پر اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگی۔ جب صحابہ کرام کا لشکر شام میں داخل ہوا تو حکومت کو پتہ چل گیا کہ وہ تو آ ہی گئے جن کے نبی دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ اب وہ جلدی سے اٹھ ہی نہیں سکیں گے، چل نہیں سکیں گے، یہ اتنے جلدی آ گئے۔ اب ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا، وہ اپنی گرفت کھو چکے تھے، لہٰذا رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ وہ اس وجہ سے ناکام ہو گئے کہ ابتدا میں ہی کہنے لگے کہ ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کہ جن کے نبی وفات پا گئے ہیں یہ پھر بھی گھر میں نہیں بیٹھے، اب یہ چڑھائی کر گئے ہیں، جن کو پیغمبر کے وصال والا غم پیچھے نہیں ہٹا سکا، ہماری تلواریں بھی انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکیں گی۔ یہ اس زمین کے وارث بن جائیں گے، اس زمین پر قابض ہو جائیں گے، لہٰذا یہ جو فلسفہ تھا جلدی بھیجنے کا اس کی حکمت سامنے آ گئی۔